اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا نیا ٹاپک ایک نیا ناول ہے، اہراموں کا سحر، عمران سیریز کا ایک اور شاہکار ناول جس کے مصنف ہیں خالد نور صاحب۔ چلے آئیے تو ناول سنتے ہیں۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کی ایک شاندار اور جدید طرز تعمیر کے شاہکار ہوٹل کی لوبی میں اسرائیل سیکرٹ سروس کا چیف کرنل ڈیوڈ اور اس کی اسسٹنٹ کیپٹن ماریا سمون کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ ان کے درمیان ایک بڑی سی میز تھی جس پر چائے کے کپ پڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ دونوں چائے پی کر فارغ ہوئے تھے۔ کیپٹن ماریا سمون کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ اس نے کرنل ڈیوڈ سے کچھ پوچھا تھا، لیکن کرنل ڈیوڈ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کیپٹن ماریا الجھن کا شکار تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کرنل ڈیوڈ کیپٹن ماریا کے ساتھ مصر آیا تھا۔ ان کے ساتھ اسرائیلی سیکرٹ سروس کا دوسرا کوئی ممبر نہیں تھا۔ کرنل صاحب، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ بالآخر کیپٹن ماریا سمون نے زچ ہونے والے انداز میں کہا تو کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اسے مسکراتا دیکھ کیپٹن ماریا کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ جس شخص کے چہرے پر ہم وقت غصہ سوار رہتا تھا، اس کا یوں مسکرانا کیپٹن ماریا سمون کے لیے حیرت کن بات تھی۔ کرنل ڈیوڈ اور کیپٹن ماریا دونوں گزشتہ رات ہی قاہرہ پہنچے تھے۔ روانگی سے پہلے ہی کرنل ڈیوڈ نے قاہرہ کے سلور سٹینڈ ہوٹل میں 2 کمرے بک کرا لیے تھے۔ کیپٹن ماریا نے متعدد بار کرنل ڈیوڈ سے پوچھا تھا کہ ہم مصر میں کس مشن پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ سیکرٹ سروس کے اور ممبرز کیوں نہیں ہیں، لیکن کرنل ڈیوڈ جواب میں صرف یہی کہتا کہ ابھی خاموش رہو، جب ہم قاہرہ پہنچ جائیں گے تو میں تمہیں تفصیل بتا دوں گا۔ وہاں پر قاہرہ پہنچتے ہی وہ سیدھے ہوٹل چلے گئے، کیونکہ وہ سفر سے تھکے ہوئے تھے، اس لیے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے تھے۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ناشتہ کرنے اور چائے پی کر وہ ابھی باہر جانے کے لیے فارغ ہی ہوئے تھے کہ کیپٹن ماریا سمون کرنل ڈیوڈ کی طرف دیکھتی ہوئی اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ تمہاری بے چینی قابل دید ہے ماریا، کرنل ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں واقعی مصر آنے کا مقصد جاننے کے لیے بے چین ہوں، کیپٹن ماریا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو کہ ہم آج سے پہلے کبھی ایک ساتھ کسی مشن پر نہیں گئے۔ ہمارے ساتھ سیکرٹ سروس کے ممبرز بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بات سن کر تمہیں حیرت ہوگی کہ آج ہم مصر میں کسی مشن پر نہیں آئے، کرنل ڈیوڈ نے ہمکاری بھرتے ہوئے کہا۔ تو کیپٹن ماریا کے چہرے پر حیرت کے سائے لہرانے لگے۔ تو ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ کیپٹن ماریا نے پوچھا۔ ہم یہاں سیر و تفریح کی غرض سے آئے ہیں، کیپٹن ماریا سمون، کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کیپٹن ماریا الجھن کا شکار ہوئی۔ سیر و تفریح کے لیے؟ میں سمجھی نہیں، کیپٹن ماریا سمون نے کہا۔ تو کرنل ڈیوڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور کیپٹن ماریا سمون کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تم جانتی ہو کہ مشنز کے دوران ہم کتنا مصروف رہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے وقت ہی نہیں نکال سکتے، کبھی کسی ملک تو کبھی کسی ملک، ہر وقت جان ہتھیلی پر رکھ کر مشنز کی تکمیل میں مگن رہتے ہیں ہم۔ کبھی پاک ایشیائی ایجنٹ
اسرائیل میں آ جاتے ہیں تو کبھی بلغارنوی ایجنٹ آ جاتے ہیں اور ان کو پکڑنے میں مصروف ہو جایا کرتے ہیں ہم۔ مسلسل کام کرنے کے باعث انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی دماغی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ انسان کے لیے سیر و تفریح ضروری ہے۔ جب تفریح ہوگی تو دماغ کو بھی راحت ملے گی اور پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ ہمارے کام کی نوعیت ایسی ہی ہے کہ ہمیں تفریح کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، لیکن اس بار میں نے سوچا کہ کیوں نہ دماغی طور پر پرسکون ہونے کے لیے سیر و تفریح کی جائے۔ اب میرے بیوی بچے تو نہیں ہیں، اس لیے میں پہلی ہی فرصت میں تمہیں لے کر یہاں آ گیا، کرنل ڈیوڈ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو کیپٹن ماریا سمون بھی طویل سانس لے کر رہ گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ذہنوں کو فریش کرنے کے لیے سیر و تفریح بے حد ضروری ہے۔ جس طرح ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے دشمنوں کی طاق میں رہتے ہیں، اس سے ہمیں سیر و تفریح کے لیے بہت مشکل سے وقت ملتا ہے۔ ویسے آپ نے کسی اور ملک کے بجائے مصر کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ کیپٹن ماریا سمون نے بھی کرنل ڈیوڈ کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ مصری عورتوں کے حسن کا چرچا پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کرنل ڈیوڈ مصری حسین عورتیں دیکھنے کے چکر میں ہی مصر آیا ہوگا۔ مصر کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک اہراموں سے بھرا پڑا ہے۔ میں کافی عرصے سے اہرام اور حنوط شدہ ممیاں دیکھنے کا سوچ رہا تھا، ساتھ ہی میں فرعون کی تاریخ بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں مصر آنا پسند نہیں آیا تو ہم یورپ کے کسی ملک چلے جاتے ہیں، کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کیپٹن ماریا سمون کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کرنل ڈیوڈ مصر میں حسن دیکھنے نہیں بلکہ اہراموں اور فرعونوں کے بارے میں جاننے آیا تھا۔ نہیں، یہی ملک ٹھیک ہے، ماریا سمون نے کہا۔ اوکے، کرنل ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ باس، آپ اکیلے بھی تو مصر آ سکتے تھے، مجھے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیپٹن ماریا سمون نے کچھ سوچ کر پوچھا تو کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ تم جانتی ہو کہ وجود زن سے ہے، تم تو جانتی ہو کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ۔ اب میں اکیلا یہاں آ کر اپنے لمحات پہ کیف تو نہیں گزار سکتا تھا نا، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو اس بار کیپٹن ماریا سمون کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ نہیں بوس، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ آپ کے ساتھ کہیں بھی جانا میں اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہوں، کیپٹن ماریا سمون نے کہا تو کرنل ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ہوٹل کی لوبی میں اور بھی لوگ موجود تھے، لیکن ان کی میز ان سب سے الگ تھلگ تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں کپل ہوں، اور ناشتے کے لیے لوبی میں آنے سے پہلے ہی کرنل ڈیوڈ نے ہوٹل انتظامیہ سے کہہ کر اپنے لیے الگ ٹیبل لگوا لی تھی۔ شکریہ، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو ماریا، کرنل ڈیوڈ نے کہا تو کیپٹن ماریا سمون نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کون سی بات باس؟ کیپٹن ماریا نے پوچھا۔ وہ یہ، ہم اس وقت سیر و تفریح کے لیے مصر آئے ہوئے ہیں، اس لیے نہ ہی میں تمہارا باس ہوں اور نہ ہی تم میری اسسٹنٹ۔ ہم دونوں فرینڈز ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ طریقے سے ہی پیش آئیں گے۔ تم کیا کہتی ہو؟ کرنل ڈیوڈ نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو کیپٹن ماریا سمون کے چہرے پر مسکراہٹ ایک بار پھر سے ابھر آئی۔ ٹھیک ہے کرنل ڈیوڈ، جیسا آپ چاہیں۔
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آپ نے مجھے اپنی فرینڈ بنایا ہے۔ ویسے آپ جیسے بہادر، ذہین اور گریسفل شخصیت کے مالک انسان کی فرینڈ بننا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ کیپٹن ماریا سمون نے جواب دیتے ہوئے کہا تو اس بار کرنل ڈیوڈ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ ایک خوشامد پسند انسان تھا۔ اگر اس کا کوئی متحد اس کی خوشامد کرتا تھا تو اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسرائیلی سیکرٹ سروس کے چیف کرنل ڈیوڈ اور موجودہ کرنل ڈیوڈ میں زمین اور آسمان کا فرق تھا، اور کیپٹن ماریا سمون بھی دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کرنل ڈیوڈ اسے اپنی فرینڈ کہے گا۔ ویسے وہ جانتی تھی کہ کرنل ڈیوڈ اسے پسند کرتا ہے، لیکن اس نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا، اور وہ شدت سے منتظر تھی کہ جب کرنل ڈیوڈ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرے گا۔ کیا سوچ رہی ہو ماریا؟ اچانک کرنل ڈیوڈ کی آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار چونک پڑی۔ کچھ نہیں، کیپٹن ماریا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم کچھ سوچ رہی تھی۔ کرنل ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے تنگ کرنے والے انداز میں کہا تو کیپٹن ماریا سمون کے چہرے پر دلچسپی کے تاثرات ابھر آئے۔ اچھا بتائیں، میں کیا سوچ رہی تھی؟ کیپٹن ماریا سمون نے کرنل ڈیوڈ کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اپنے دونوں بازوؤں کی کوہنیاں میز پر ٹکا دی تھی اور چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا تھا۔ چونکہ دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ تھے، اس لیے وہ پاس سے گزرنے والے شخص کی شکل نہ دیکھ سکے تھے۔ تم سوچ رہی تھی؟ کرنل ڈیوڈ بولتے بولتے یوں رک گیا جیسے چابی والا کھلونا چابی کے ختم ہونے پر رک جاتا ہے۔ کیپٹن ماریا سمون منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارے آپ چپ کیوں ہو گئے؟ بتائیے نا، کیپٹن ماریا سمون نے کہا۔ کرنل ڈیوڈ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دماغ سلیٹ کی طرح صاف ہو گیا اور زبان تالو سے چپک گئی ہو۔ دوسرے ہی لمحے اس کے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگی۔ وہ کھوئی ہوئی نظروں سے کیپٹن ماریا کو دیکھنے لگا۔ یہی کیفیت کیپٹن ماریا سمون کی بھی تھی۔ وہ بھی کھوئی ہوئی نظروں سے کرنل کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ دونوں کے دیکھنے کے انداز یوں تھے جیسے دو پاگلوں کو لا کر آمنے سامنے بٹھا دیا گیا ہو۔ اچانک کرنل ڈیوڈ کے دماغ میں تاریکی سی بھرنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے تاریکی نے یکلخت اس کے دماغ پر غلبہ پا لیا اور وہ کرسی سے لڑک کر فرش پر گر گیا۔ یہی حالت کیپٹن ماریا سمون کی بھی تھی، لیکن وہ فرش پر گرنے کے بجائے ٹیبل پر سر رکھ کر بے ہوش کی وادی میں چلی گئی تھی۔ مصری پریزیڈنٹ ہاؤس کے میٹنگ روم میں اس وقت ایک بڑی کرسی اور میز کے گرد بڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر مصری سیکرٹ سروس کے چیف حمزہ عبدال بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی کی طاری تھی۔ میٹنگ روم میں گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ 1 گھنٹہ پہلے ہی مصری پریزیڈنٹ بشار الاسد نے حمزہ عبدال کو فون کر کے میٹنگ ہال میں طلب کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک اہم مسئلے پر ڈسکس کرنی ہے، اس لیے حمزہ عبدال فوری طور پر اپنی رہائش گاہ سے روانہ ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ میٹنگ روم میں پہنچے تھے۔ وہ بشار الاسد کی سیکرٹ سیکرٹری نے حمزہ عبدال کو بتایا تھا
کہ پریزیڈنٹ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تقریباً 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ میٹنگ روم کے کونے والا دروازہ کھلا اور مصری پریزیڈنٹ بشار الاسد باوقار انداز میں داخل ہوئے اور پروقار انداز میں چلتے ہوئے ٹیبل کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے پیچھے ان کی جوان اور خوبصورت سیکرٹری بھی تھی جس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ انہیں دیکھ کر حمزہ عبدال بھی اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ الیکٹ کے بعد بشار الاسد نے حمزہ عبدال کو بیٹھنے کا کہا اور جب وہ خود اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گئے تو حمزہ عبدال بھی بیٹھ گئے۔ بشار الاسد کے سیکرٹری نے فائل ان کے سامنے پیش کی اور ان کے اشارے پر واپس چلی گئی۔ بشار الاسد ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود خاصے صحت مند اور حشاش بشاش دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے جدید تراش کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس عمر میں بھی وہ پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ سر، آپ نے مجھے ہنگامی طور پر یہاں بلایا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بہت ہی خاص بات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ، حمزہ عبدال نے کہا تو بشار الاسد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے عبدال، بشار الاسد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حمزہ عبدال نے ہمکاری بھری۔ حمزہ عبدال، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دریائے نیل کے کنارے دریافت ہونے والے نئے اہرام سے ایک ممی چوری ہو گئی تھی اور باوجود بہت سی کوششوں کے کئی ہفتے گزرنے کے بعد بھی پولیس، انٹیلیجنس اور دیگر ادارے اس ممی کو تلاش نہیں کر پائے تھے۔ بشار الاسد نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا تو حمزہ عبدال غور سے ان کی بات سننے لگے۔ جی سر، ایسا ہی ہے۔ کیا اب اس ممی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ وہ کس نے چوری کی ہے؟ حمزہ عبدال نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں، پتہ چل گیا ہے کہ اس ممی کو کس نے چوری کیا۔ بشار الاسد نے کہا تو حمزہ عبدال بے اختیار چونک پڑے۔ کس نے ممی چوری کی ہے سر؟ حمزہ عبدال متجسس ہوئے۔ اس ممی کو پروفیسر ظالمون نے چوری کیا ہے، بشار الاسد نے جواب دیتے ہوئے کہا تو حمزہ عبدال بے اختیار چونک پڑے۔ دوسرے ہی لمحے ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ پروفیسر ظالمون؟ کیا یہ وہی پروفیسر ہے جو قاہرہ یونیورسٹی میں زولوجی پڑھاتا رہا ہے نا؟ حمزہ عبدال نے ہارن بھینچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں حمزہ عبدال، آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں، پریزیڈنٹ نے جواب دیا۔ کیا پتہ چلا کہ پروفیسر ظالمون نے ممی چوری کیوں کی ہے؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ حمزہ عبدال نے پوچھا تو بشار الاسد نے اس بات میں سر ہلا دیا، گویا کہہ رہے ہوں کہ ہاں، میں جانتا ہوں کہ پروفیسر ظالمون نے ممی کیوں چوری کی۔ دراصل پروفیسر ظالمون کا کالا عمل کر رہے تھے۔ وہ چوری شدہ ممی پر کالا سحر پھونک کر پرانی ممیوں کو بیدار کرنا چاہتا تھا تاکہ ان ممیوں کے ذریعے دنیا میں تباہی پھیلا سکے۔ علاوہ سے وہ فرعونوں کی روحوں کو بھی بیدار کر کے اپنے قابو میں کرنا چاہتا۔ اس سے سب سے زیادہ خطرہ مصر کو ہوگا کیونکہ پروفیسر ظالمون مصر پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ بشار الاسد نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو حمزہ عبدال کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں سر؟ حمزہ عبدال نے سنجیدہ لہجے میں دریافت کیا۔ میں پروفیسر ظالمون کا خاتمہ چاہتا ہوں، بشار الاسد نے جواب دیتے ہوئے کہا تو حمزہ عبدال نے بھی ہمکاری بھری۔ لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ پروفیسر ظالمون شیطان کا پیروکار ہے،
اور اس کے پاس بے شمار کالی طاقتیں بھی ہیں۔ اگر ہم نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ ہمیں اپنی بے شمار کالی طاقتوں کو ہمارے مقابلے میں لے کر آئے گا، اور اس طرح ہم سب خطرے کا شکار ہو جائیں گے۔ حمزہ ابدال نے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا تو بصار الاسد نے سر ہلا دیا۔ میں آپ کے خیالات سے اتفاق کرتا ہوں حمزہ ابدال۔ پروفیسر ظالمون کو چھیڑنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہی ہوگا۔ آپ اور آپ کی سیکرٹ سروس اس کے مقابلے میں نہیں آئے گی۔ آپ پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے علی عمران اور کافرستان کی زیرو فورس کے کرنل فریدی کو دعوت دیں، ان سے درخواست کریں کہ وہ ہماری مدد کریں اور ممی کی تلاش کے ساتھ ساتھ پروفیسر ظالمون کے خاتمے کے لیے کام کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ ہماری درخواست کو منظور کر لیں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں خاص کر عمران کئی بار شیطانوں کے پیروکاروں سے ٹکرا کر انہیں فنا کر چکا ہے۔ اسی طرح کرنل فریدی بھی بدی کی طاقتوں سے ٹکرا چکا ہے۔ اگر یہ دونوں مل کر کام کریں تو یقیناً یہ نہ صرف ممی تلاش کر لیں گے بلکہ پروفیسر ظالمون کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دیں گے۔ بصار الاسد نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو حمزہ ابدال نے گہری سانس بھری۔ اوکے جناب، میں آج ہی ان دونوں شخصیات کو فون کرتا ہوں۔ میرے بھی دماغ میں انہی شخصیات کے نام تھے۔ یہ دونوں سیکرٹ ایجنٹ واقعی حیرت انگیز اور خداداد صلاحیتوں کے مالک ہیں، حمزہ ابدال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر ان کے درمیان چند باتیں ہوئیں اور بصار الاسد اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے ہو گئے تو حمزہ ابدال بھی اٹھ کھڑے ہو گئے۔ گرے کلر کی ایک کار قاہرہ کی کشادہ سڑکوں پر ہلکی سپیڈ میں دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیور سیٹ پر بلگارنوی سیکرٹ سروس کا ایجنٹ میجر پرمود بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر لیڈی بلیک تمثیلہ براجمان تھی۔ کار میں گہری خاموشی طاری تھی۔ تمثیلہ کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھنے میں مصروف تھی۔ میجر پرمود اور تمثیلہ دونوں ہی 2 روز قبل قاہرہ آئے تھے۔ میجر پرمود کے ایک دوست عمر عزیز کی بہن کی شادی تھی اور وہ اسی شادی میں شرکت کی غرض سے آیا تھا۔ چونکہ میجر پرمود کافی دنوں سے فارغ تھا اور اپنے فلیٹ میں رہ کر بور ہو چکا تھا، اس لیے جب عمر عزیز کی طرف سے شادی میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہوا تو اس نے شادی میں شرکت کی حامی بھر لی۔ اس نے سوچا کہ شادی میں شرکت کے ساتھ ساتھ آؤٹنگ بھی کی جائے گی۔ اس نے جب تمثیلہ سے ذکر کیا تو وہ بھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ چنانچہ دونوں ہی شادی میں شرکت کے لیے قاہرہ پہنچ گئے تھے۔ عمر عزیز کی بہن کی شادی میں پروفیسر خلیل عابدی نے بھی شرکت کی تھی۔ میجر پرمود کی پروفیسر خلیل عابدی سے اچھی خاصی الیک سلیک تھی۔ پروفیسر عابدی کی عمر 60 سال سے اوپر تھی، لیکن اس عمر میں بھی وہ خاصی صحت مند اور چاق و چوبند رہتے تھے۔ ان کا شمار مصر کے چند ان پروفیسر میں ہوتا جنہیں مصریات پر بھرپور اتھارٹی تھی۔ وہ اہراموں کے ایک ایک چپے اور ایک ایک فیرون کے بارے میں اچھی خاصی معلومات رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا بھر سے آنے والے لوگ جو مصریات میں دلچسپی رکھتے تھے پروفیسر عابدی سے ضرور ملتے۔ اس شادی میں میجر پرمود کی ملاقات پروفیسر عابدی سے بھی ہوئی تھی۔ دونوں میں خوب گپ شپ ہوئی۔ گزشتہ رات ہی شادی کی تقریبات ختم ہو گئیں اور میجر پرمود واپس جانا چاہتا تھا، لیکن تمثیلہ کے بے حد اصرار پر وہ چند دن مزید قاہرہ کی سیر کے لیے رک گیا۔ آج انہیں قاہرہ آئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ وہ ایک ہوٹل میں رہ رہے تھے۔ عمر عزیز نے تو انہیں اپنے رہائش گاہ میں رہنے کے لیے کہا تھا،
لیکن میجر پرمود نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ دراصل وہ کسی کے گھر رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ان کے کمرے الگ الگ تھے۔ آج صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں قاہرہ کی سیر کے لیے نکل پڑے تھے۔ ان کے پاس جو کار تھی وہ ہوٹل انتظامیہ کی تھی اور میجر پرمود نے رینٹ پر لی تھی۔ واو، کتنا خوبصورت شہر ہے میجر، اچانک تمثیلہ نے کہا۔ تو میجر پرمود نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمثیلہ بدستور باہر کے نظارے دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت تھی۔ اس نے مصر کی خوبصورتی اور عورتوں کے حسن کے بارے میں تو سنا تھا، لیکن آج پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مصر میں پہلی بار آئی تھی۔ اس سے پہلے میجر پرمود جتنی بار بھی مصر آیا تو وہ اکیلا ہی آیا تھا۔ وہ زیادہ تر ملکی معاملات کے حوالے سے آتا چلا جا رہا تھا۔ کیا خیال ہے یہاں اپنا گھر بنا لیں؟ میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا تو تمثیلہ بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، تمثیلہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو میجر پرمود کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر تم چاہو تو شادی کے بعد ہم یہاں اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ میجر پرمود نے وضاحت کی تو تمثیلہ کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ تمثیلہ نے پوچھا۔ ممکن تو نہیں ہے، لیکن اگر کوشش کریں تو شاید ممکن ہو جائے، میجر پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تمثیلہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ کرنل ڈی ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے گا۔ تمثیلہ نے ایک بار پھر باہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب میجر پرمود کا دائیں رخ والی سڑک کی جانب موڑ رہا تھا۔ اس نے سپیڈ بھی قدرے ہلکی کر دی تھی۔ جیسے ہی موڑے تو اس نے سپیڈ پہ اضافہ کر دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر کرنل ڈی اجازت نہیں دے گا تو کوئی بات نہیں، ہم شادی کے بعد یہاں ہنی مون تو منا ہی سکتے ہیں نا، میجر پرمود نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے، تمثیلہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو میجر پرمود ہنس پڑا۔ دوسرے ہی لمحے تمثیلہ کے چہرے پر حیا کی لالی چھا گئی۔ اس نے بے دھیانی میں ہی میجر پرمود کی بات کا جواب دے دیا تھا۔ تو پھر ڈن ہوا کہ شادی کے بعد ہم ہنی مون منانے قاہرہ ہی آئیں گے۔ میجر پرمود بھی آج فل موڈ میں تھا، اس لیے وہ تمثیلہ کو تنگ کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ جب شادی ہوگی اس وقت دیکھا جائے گا۔ یہ بتاؤ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تمثیلہ نے موضوع کا رخ موڑتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو خود نہیں پتا ہم کہاں جا رہے ہیں، میجر پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تمثیلہ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ہم کافی دیر سے صرف سڑکوں پر مٹاگش کر رہے ہیں؟ تمثیلہ نے منہ بنا کر کہا تو میجر پرمود کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم بتاؤ کہاں چلیں؟ میجر پرمود نے پوچھا۔ مجھے احرام دیکھنے کا بہت شوق ہے، تم مجھے کسی احرام میں لے چلو، تمثیلہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو میجر پرمود نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے کار کی سپیڈ میں اضافہ کر دیا، چونکہ میجر پرمود پہلے بھی کئی مرتبہ مصر آ چکا تھا، اس لیے وہ احراموں سے واقف تھا، لیکن اس نے کبھی احراموں کے اندر جا کر نہیں دیکھا تھا۔ میجر پرمود اور تمثیلہ باتیں بھی کر رہے تھے کہ اچانک ان کا رخ خود بخود ایک سنسان سڑک کی طرف ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی
اس کی سپیڈ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ یہ کیا میجر؟ تم نے کار کی سپیڈ میں اضافہ کیوں کر دیا؟ اور ہم یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تمثیلہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے تو کار کی سپیڈ اس کی طرف موڑی ہی نہیں تھی، میں نے کہا، اور نہ ہی میں نے اس کی سپیڈ میں اضافہ کیا، یہ تو اپنے آپ ہی مڑ گئی اور اس کی سپیڈ میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں کار کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں، میجر پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کار کا کنٹرول قابو کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اسٹیئرنگ دائیں بائیں گھمانے کی کوشش کی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ اس نے جیسے ہی اسٹیئرنگ موڑنے کی کوشش کی تو اسے محسوس یوں ہوا جیسے اسٹیئرنگ جام ہو گیا ہو۔ کار کی سپیڈ میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تمثیلہ کے چہرے پر بھی خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ سڑک بالکل خالی پڑی تھی، ارد گرد کوئی بھی عمارت موجود نہیں تھی، بلکہ کھائیاں پھیلی ہوئی تھی اور دور سے ہی بلند و بالا پہاڑ دکھائی دے رہے تھے۔ کار کا رخ بھی انہی پہاڑیوں کی طرف تھا۔ میجر پرمود نے بریک پیڈل پہ دبائے، لیکن کار کی سپیڈ میں کمی واقع نہ ہوئی۔ میجر، کار کو روکو ورنہ ہم حادثے کا شکار ہو جائیں گے، اچانک تمثیلہ نے خوف کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے خوف میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ میں کار کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میجر پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار کی رفتار میں خود بخود کیسے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اسٹیئرنگ کیسے جام ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ بریک بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اب کار ویران سنسان علاقے میں پہنچ گئی۔ سامنے ہی سڑک ڈھلوانی صورت اختیار کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی کار ڈھلوان میں پہنچی تو اچانک میجر پرمود نے بریک پیڈل دبا دیا۔ دوسرے ہی لمحے کار نہ صرف رک گئی بلکہ وہ دونوں ونڈ سکرین توڑتے ہوئے ایک دھماکے سے سڑک پر جا گرے۔ دوسرے ہی لمحے ان کے دماغوں میں تاریکی بھرتی چلی گئی اور پھر انہیں کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ صاحب، میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، سلیمان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو اخبار کے مطالعے میں مصروف عمران نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں کہو، کیا بات کرنی ہے تمہیں ضروری؟ عمران نے اخبار تہہ کر کے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ صاحب، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمران محاورتاً نہیں حقیقتاً اچھل پڑا۔ وہ سلیمان کو یوں حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ صاحب، میں نے بم نہیں پھاڑا کہ آپ کو یوں اچھلنا پڑا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے گہری سانس لی۔ لیکن تمہیں شادی کرنے کی اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو تمہارے کھیلنے کودنے اور سیر و تفریح کرنے کے دن ہیں، عمران نے کہا۔ تو سلیمان نے ہونٹ بھینچ لیا۔ صاحب، آپ نے تو شادی کرنی ہی نہیں، آپ اپنا ہی نہیں تو میرے بارے میں ہی سوچ لیں، مجھے تو شادی کرنے دینا۔ اور ویسے بھی آپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آپ نہ خود شادی کرتے ہیں اور نہ ہی مس جولیا کو کرنے دے رہے ہیں۔ بیچارہ تنویر کتنے سالوں سے مس جولیا سے شادی کرنے کے خواب آنکھوں میں سجائے ہوئے ہے۔
سلیمان نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے یوں آنکھیں پھٹپھٹائیں جیسے سلیمان نے اس کا مذاق اڑایا ہو۔ یہ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو یا مجھے نصیحت کر رہے ہو؟ عمران نے اسے کودتے ہوئے پوچھا۔ آپ جو بھی سمجھ لیں، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا تو اس بار عمران نے گہری سانس لی۔ اچھا، کس سے شادی کرو گے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا تم نے کوئی لڑکی پسند کر لی ہے یا یہ فریضہ بھی مجھے ہی انجام دینا ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے لڑکی پسند کر لی ہے صاحب، سلیمان نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو، یہ تو بہت اچھا ہوگا، ورنہ خواہ خواہ لڑکی کی تلاش میں خجل خوار ہونا پڑتا مجھے۔ ویسے وہ کون بد نصیب ہے جس کے نصیب تمہارے ساتھ پھوٹیں گے؟ عمران نے کہا تو سلیمان نے منہ بنا لیا۔ صاحب، اب ایسا تو نہ کہیں، اللہ نہ کرے اس کے نصیب بد ہوں، میں اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا، سلیمان نے کہا تو عمران کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ واقعی سلیمان کو عمران کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب بتا دو کہ وہ لڑکی کون ہے، کہاں رہتی ہے اور اس کے ساتھ تمہارا چکر کب سے چل رہا ہے؟ عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تو سلیمان یوں خوش ہو گیا جیسے بچہ کھلونے ملنے پر خوش ہو جاتا ہے۔ صاحب، اس کا نام مہناز ہے اور وہ بے حد خوبصورت لڑکی ہے۔ اس کے کالے کالے لمبے لمبے ناگن سے بال میرے دل پر قیامت ڈھاتے ہیں۔ ایک دن مارکیٹ میں ہمارا فلمی انداز میں ٹکراؤ ہوا تھا، وہ بھی مارکیٹ میں خریداری کرنے آئی ہوئی تھی۔ اچانک ہی وہ مڑتے ہوئے مجھ سے ٹکرا گئی تھی، اس کا سامان زمین پر گر گیا، ہماری آنکھیں چار ہوئیں، ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ایسے کھو گئے کہ ہمیں ارد گرد کا کچھ ہوش نہیں رہا۔ بس اسی دن سے ہم ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے۔ اگر ہم ایک دوسرے کا دل واپس بھی کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ دل واپس کرنے کے لیے ایک دوسرے کو نہیں دیے جاتے۔ وہ قریب میں ایک بنگلے میں کام کرتی ہے، میٹرک پاس ہے، اور کہیں جاب نہ ملنے کی وجہ سے وہ بحالت مجبوری بنگلے میں کام کر رہی ہے۔ ہم دونوں کا 2 مہینے سے چکر چل رہا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گوڑے گوڑے ڈوب چکے ہیں۔ صاحب، اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اگر ظالم سماج نے ہمارے درمیان رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو میں ساری رکاوٹیں توڑ دوں گا، سلیمان نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا۔ عمران آنکھیں پھاڑے اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے سلیمان نے اس دنیا کی نہیں کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ سلیمان، کیا تمہیں عشق ہو گیا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں صاحب، مجھے مہناز سے سچا عشق ہو گیا ہے، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ شاید عمران کو ابھی تک سلیمان کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، وہ اسے سلیمان کی اداکاری ہی سمجھ رہا تھا، لیکن سلیمان بے حد سنجیدہ تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی ایک رمق بھی موجود نہیں تھی۔ 100% صاحب، اب آپ بتائیں، آپ مس جولیا، مس صالحہ اور صفدر صاحب کو لے کے میری شادی کی تاریخ پکی کرنے کب مہناز کے گھر جا رہے ہیں؟ سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے گہری سانس لی۔ اس کا گھر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا گھر گلشن نگر میں ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ کیا تم کبھی اس کے گھر بھی گئے ہو؟ عمران نے کہا۔ نہیں صاحب، یہ سچ ہے کہ میں مہناز سے عشق کرتا ہوں،
لیکن میرے عشق میں کھوٹ، بدنیتی اور عملی نہیں ہے۔ مہناز نے مجھے کئی بار اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں شادی سے پہلے اکیلے میں لڑکی سے ملنا غیر اخلاقی عمل سمجھتا ہوں۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا، لیکن دلہا بن کر، اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے یوں سر ہلا دیا جیسے اسے ساری بات سمجھ آ گئی ہو۔ عمران کے ساتھ رہتے ہوئے سلیمان بھی سدھر چکا تھا۔ گڈ، اچھا ٹھیک ہے، میں جولیا، صالحہ اور صفدر سے ڈسکس کرتا ہوں، پھر جو لاحہ عمل بنے گا تمہیں بتا دوں گا، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو سلیمان کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ ابھری۔ بہت زیادہ شکریہ صاحب۔ ویسے میرا خیال ہے آپ تینوں کو دوپہر کے کھانے پر انوائٹ کر لیں، اس طرح بات چیت بھی ہو جائے گی، سلیمان نے کہا۔ ارے تمہیں زیادہ جلدی نہیں ہے؟ ایسے کام صبر و تحمل سے کیے جاتے ہیں۔ ابھی میں پہلے مہناز کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں گا کہ کیا واقعی وہ تمہارے لائق ہے یا نہیں، یہ تم اس کے لائق ہو یا نہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ صاحب آپ بے فکر رہیں، ہماری جوڑی پرفیکٹ ہے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا، عین اسی لمحے میز پر پڑے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ حیران، پریشان، نادان علی عمران بول رہا ہوں، عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ سلطان بول رہا ہوں، دوسری طرف سے سر سلطان کی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ ارے کیا آپ سر کے بغیر بول رہے ہیں؟ اوہ، آپ کا سر کہاں ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران فوراً میرے آفس پہنچو، بہت اہم معاملہ ہے، دوسری طرف سے سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ تو عمران حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ریسیور کو یوں دیکھنے لگا جیسے وہ ریسیور کے بجائے کوئی انوکھی چیز ہو۔ حالانکہ پہلے بھی کئی بار سر سلطان اسے اپنے آفس میں طلب کرتے تھے تو مختصر ہی نہیں کہتے تھے، اور اس وقت بھی عمران کا انداز ایسا ہی ہوتا تھا جیسا اب تھا، نہ سلام نہ دعا، بس فوراً آفس پہنچنے کا حکم دے دیا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ پہلے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اسے شرارتاً سر سلطان کے آفس نہیں جانا چاہیے۔ جب سر سلطان سوئچ ہو جائیں گے تو اسے دوبارہ فون کر دیں گے۔ پھر عمران نے یہ خیال ترک کر کے ڈریسنگ روم میں گھس گیا کہ سر سلطان اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور اس عمر میں انہیں تنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی سرخ کلر کی سپورٹس کار مناسب رفتار سے دوڑتی ہوئی وزارت خارجہ کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی، جہاں سیکرٹری خارجہ سر سلطان کا آفس تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا وزارت خارجہ کے بلڈنگ کے پارکنگ میں پہنچ گئی۔ عمران کار پارک کر کے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سر سلطان کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ سر سلطان کے آفس کے دروازے کے پاس ایک ملازم موجود تھا۔ اس نے عمران کو دیکھتے ہی سلام کیا تو عمران سلام کا جواب دیتے ہوئے آفس میں داخل ہو گیا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی وہ بے اختیار چونک پڑا۔ آفس میں سر سلطان کے علاوہ مصری سیکرٹ سروس کے چیف حمزہ عبدال بھی موجود تھے۔ عمران نے مشترکہ سلام کیا تو سر سلطان اور حمزہ عبدال دونوں نے ہی جواب دیا، آؤ بیٹھو،
ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، سر سلطان نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے زیادہ انتظار تو نہیں کروایا نا؟ ویسے کہتے ہیں کہ انتظار کے لمحات کافی صبر آزما اور تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے وقت ٹھہر سا گیا ہو، جیسے ایک ایک لمحے بڑی مشکل سے گزر رہا ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے پہلے سر سلطان سے مصافحہ کیا اور پھر حمزہ عبدال سے۔ حمزہ عبدال بھی اس کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ عمران کی بات پر سر سلطان تو مسکرا دیے، البتہ حمزہ عبدال کہکا مار کر ہنس پڑے۔ بیٹھو عمران بیٹے، سر سلطان نے کہا تو میز کی دوسری طرف پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس دوران سر سلطان اور حمزہ عبدال بھی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ آپ کی آمد یقیناً کسی خاص مقصد کے پیش نظر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پٹری سے اتر جاؤں، بتائیے پاکیشیا سیکرٹ سروس آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے حمزہ عبدال سے براہ راست مخاطب ہو کر کہا تو سر سلطان حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ حمزہ عبدال نے گردن موڑ کر پہلے سر سلطان کی طرف دیکھا، جیسے ان سے بات کرنے کی اجازت طلب کر رہے ہوں۔ پھر جب ان کی طرف سے بات کرنے کی اجازت مل گئی تو وہ گہری سانس لے کر عمران کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عمران صاحب، میں جانتا ہوں کہ آپ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف ایکسٹرو کے خصوصی نمائندے ہیں اور آپ ہماری حکومت کی طرف سے کی گئی ریکویسٹ ان تک پہنچا دیں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک پروفیسر رہتا ہے جس کا نام پروفیسر ظالمون ہے۔ وہ کالے سحروں کا ماہر ہے۔ وہ پہلے قاہرہ یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، لیکن کچھ عرصے پہلے اس نے قاہرہ یونیورسٹی چھوڑ دی اور استعفیٰ دے دیا۔ اس کے استعفے دینے کی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ بہرحال اس کے بارے میں جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ پروفیسر ظالمون چاہتا ہے کہ پوری دنیا پر اس کا ہولڈ ہو۔ وہ انسانوں کو ہلاک کر کے مومیوں کو زندہ کر دے اور ان پر ان کی حکومت کرے۔ چند ماہ قبل قاہرہ میں ایک نیا اہرام دریافت کیا گیا ہے جس میں ایک ممی موجود تھی۔ پروفیسر ظالمون نے اس کو چوری کر لیا اور اپنے کالے علوم کی بدولت وہ نہ صرف اس ممی کو زندہ کرے گا بلکہ اسی ممی کے ذریعے پوری دنیا میں تباہی و بربادی لے آئے گا۔ ہماری سیکرٹ سروس اور دوسری ایجنسیاں پروفیسر ظالمون کے خلاف کام نہیں کر سکتی۔ آپ چونکہ خود مختلف ماورائی کیسوں میں کام کر چکے ہیں، اس لیے میں بذات خود پاکیشیا آیا ہوں تاکہ چیف ایکسٹرو سے درخواست کر سکوں کہ آپ لوگ پروفیسر ظالمون کے خلاف کام کریں اور اسے ہلاک کر دیں۔ حمزہ عبدال نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو عمران نے گہری سانس لی۔ ممی کی چوری کی خبر میں نے بھی اخبار میں پڑھی تھی۔ کیا پروفیسر ظالمون اتنا طاقتور ہے کہ آپ کے ملک کی ایجنسیاں اس کے خلاف کام نہیں کر سکتی؟ عمران نے کہا، ایسا نہیں ہے کہ ہماری ایجنسیاں کمزور ہیں یا ہمارے پاس ایسے ہتھیار نہیں کہ پروفیسر ظالمون سے مقابلہ نہ کر سکیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ کالے علم کا ماہر ہے۔ انہی کالے علوم کی بدولت وہ مختلف حلیوں میں رہتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہوتا ہے اور کیا کرتا رہتا ہے۔ حمزہ عبدال نے جواب دیتے ہوئے کہا، کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ آپ کے ملک میں بھی تو کئی ایسے عامل موجود ہوں گے جو پروفیسر ظالمون کے مقابلے کے ہوں گے۔ آپ نے کسی عامل سے بات کی کیا؟ اگر آپ پروفیسر ظالمون کے مقابلے میں کسی عامل کو لاتے تو شاید وہ اسے ہلاک کر دیتا۔ عمران نے بڑا سوچ سمجھ کر جواب دیا تو حمزہ عبدال ایک بار پھر گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ جی ہاں عمران صاحب، ہم نے ایسے کئی عاملوں سے بات چیت بھی کی
اور انہیں پروفیسر ظالمون کے خلاف کام کرنے پر آمادہ بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی عامل راضی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروفیسر ظالمون کے پاس بے شمار ماورائی طاقتیں ہیں۔ کوئی عامل بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنی ماورائی طاقت کے ذریعے سے فنا کر دے، اس لیے سب نے انکار کر دیا۔ حمزہ عبدال نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اگر پروفیسر ظالمون نے ہمیں ہلاک کر دیا تو؟ عمران نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے کہا۔ سر سلطان خاموش بیٹھے، ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی سنجیدگی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی، اور جب سر سلطان نے یس کہا تو دروازہ کھلا اور ایک ملازم ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک کپ سب کے سامنے رکھا اور واپس مڑ گیا۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ روشنی کے نمائندے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ نے ماورائی کیسوں میں شیطانوں کے چیلوں کو مات دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ بشار الاسد نے پاکیشا سیکرٹ سروس سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور میں اسی سلسلے میں یہاں حاضر ہوا۔ اگر چیف ایکسٹرو ہماری مدد کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو اس میں پوری دنیا کی بھلائی اور سلامتی بھی شامل ہے۔ حمزہ عبدال نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں چیف ایکسٹرو سے بات کرتا ہوں۔ اگر وہ آپ کی مدد کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو میں سر سلطان کو آگاہ کر دوں گا، عمران نے کہا تو حمزہ عبدال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ تینوں ہی چائے پینے کے ساتھ ساتھ پروفیسر ظالمون کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے۔ کیپٹن حمید نے زیرو فورس کے ہیڈ کوارٹر کی پارکنگ میں کار روکی اور پھر انجن بند کر کے نیچے اترا۔ اس نے بلیک کلر کی جدید تراش خراش کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس نے سر کے بال انتہائی سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے تھے، آنکھوں پر دھوپ کی اینک تھی۔ بلا شبہ وہ اس وقت کسی انگلش فلم کا ہیرو دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے اور گرمی کی شدت بڑھ رہی تھی۔ کیپٹن حمید نے ایک دائرانہ سی نظر پارکنگ میں کھڑی کاروں پر ڈالی۔ ان کاروں میں کرنل فریدی کی کار موجود نہیں تھی، لیکن باقی کاروں کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے ہیڈ کوارٹر پہنچنے سے پہلے کرنل فریدی کو فون کیا اور اسے ملنے کی خواہش کو ظاہر کیا۔ کرنل فریدی نے اسے اپنی رہائش گاہ پر بلانے کے بجائے ہیڈ کوارٹر پہنچنے کی ہدایت کی تھی، اور پھر فون بند کر دیا۔ کیپٹن حمید کو کرنل فریدی کے فون بند کرنے پر حیرت تو ہوئی تھی، لیکن پھر اسے اگنور کر دیا تھا کیونکہ وہ کرنل فریدی کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ کرنل فریدی دو ٹوک بات کرتا تھا، اسے لمبی بات کرنے سے چڑ تھی۔ کرنل فریدی سے بات کرنے کے بعد کیپٹن حمید فوری طور پر ہیڈ کوارٹر روانہ ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کرنل فریدی ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا، اس لیے اس نے اسے وہاں طلب کیا تھا۔ دراصل کیپٹن حمید نے کرنل فریدی کو چھٹیاں لینے کے لیے فون کیا تھا۔ کوئی کیس نہ ہونے کے باعث وہ فارغ رہ کر بور ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ چند دنوں کی چھٹیاں لے کر ایکریمیا اپنے دوست جان بارک کے پاس چلا جائے گا اور وہ خوب انجوائے کرے گا۔ وہ مختلف راہداریوں سے ہوتا ہوا کرنل فریدی کے آفس کی طرف جا رہا تھا، لیکن میٹنگ ہال کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ بے اختیار چونک کر رک گیا کیونکہ اسے میٹنگ ہال کے اندر سے آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میٹنگ ہال کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ کیپٹن حمید نے تھوڑے کھلے ہوئے دروازے سے اندر جھانکا تو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ میٹنگ ہال میں زیرو فورس کے ممبران کے علاوہ ہریش اور ریکھا بھی دکھائی دیے۔ کیپٹن حمید کو ان کو دیکھ کر حیرت ہوئی اور سوچنے لگا کہ وہ سب میٹنگ ہال میں جمع کیوں ہوئے ہیں۔ وہ سب میٹنگ ہال میں اس وقت
ہوتے تھے جب کرنل فریدی کسی اہم کیس پر ڈسکس کرنے کے حوالے سے ان سب کو بلاتا تھا۔ کیپٹن حمید کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرنل فریدی نے سب ممبران کو کسی کیس کے حوالے سے کال کیا ہے تو اسے کیوں نہیں بلایا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ حمید بھائی، اچانک کیپٹن حمید کو اپنے عقب سے آواز سنائی دی تو وہ یوں اچھل پڑا جیسے اس کے پیر پر بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ اس نے مڑ کر اور گھور کر گرانڈیل قاسم کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر حماقتوں کا آبشار بہہ رہا تھا۔ حمید بھائی، یوں چھپ چھپ کر کسی کی باتیں سننا گناہ ہے۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی قاسم نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا تو حمید کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ میں چھپ چھپ کر کسی کی باتیں نہیں سن رہا اور نہ ہی مجھے یہ گندی عادت ہے، کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر چھپ چھپ کر کیا دیکھ رہے تھے حمید بھائی؟ قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیپٹن حمید نے جواب دینے کے بجائے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا ہوں حمید بھائی، قاسم نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کیپٹن حمید پیکتے اور چونک پڑا۔ کیوں؟ خیریت تو ہے؟ اوہ، کیا پھر کہیں جانے کا پروگرام ہے؟ کیپٹن حمید نے پوچھا تو قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ہاں حمید بھائی، تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو۔ آج اخبار میں ایک اچھی خبر پڑھی کہ ڈان ہوٹل میں ایکریمن فل فلوٹی سنگر جیفرے اپنے فن کا جادو جگانے آ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ تمہیں بھی بتا دوں۔ قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری قاسم، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گا، اکیلے چلے جاؤ یا کسی اور کو لے جاؤ، کیپٹن حمید نے روکھے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں حمید بھائی؟ تو تمہیں تو فل فلوٹیاں بہت پسند ہے نا؟ پھر تم کیوں نہیں جا رہے؟ کیوں انکار کر رہے ہو؟ قاسم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن کیپٹن حمید اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے میٹنگ ہال میں داخل ہو گیا۔ جواب نہ ملنے پر پہلے تو قاسم نے عجیب سا منہ بنایا، پھر وہ کیپٹن حمید کے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ میٹنگ ہال میں انسپیکٹر ریکھا ہریش، انسپیکٹر جگدیش، انسپیکٹر رمیش کے علاوہ رشید اور انور بھی موجود تھے، یعنی سوائے روزہ کہ کرنل فریدی کے تمام ممبران یہاں موجود تھے۔ انور اور رشیدہ کے درمیان نوک جھوک جاری تھی اور باقی سب دلچسپی سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیپٹن حمید اور قاسم بھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سب نے ان کی طرف ایک ایک نظر ڈالی، پھر وہ انور اور رشیدہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ویسے قاسم تو کرنل فریدی کے ممبران میں شامل نہیں تھا، لیکن اکثر مہمات میں قاسم بھی کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرتا تھا۔ دیکھو انور، تم اپنی حد میں رہو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں۔ تم سے کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ مجھے تم سے کوئی شادی وادی نہیں کرنی، رشیدہ منہ بنا کر انور سے کہہ رہی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ انور کی اس بات پر رشیدہ کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ ساری بات کیپٹن حمید کی سمجھ میں آ گئی، لیکن اس نے مداخلت نہ کی۔ لیکن وہ حیران ضرور تھا کہ سنجیدہ مزاج انور کو آج کیا ہو گیا کہ وہ اپنی پارٹنر رشیدہ سے شادی کے حوالے سے بات کر رہا تھا، وہ بھی سب ساتھیوں کے سامنے۔ وہ دونوں ہی کرائم رپورٹر تھے اور ایک دوسرے کے گہرے دوست بھی تھے، لیکن ان کی آپس میں نوک جھوک بھی عموماً جاری رہتی تھی، اور وہ بھی اکیلے میں بھی اور ممبران کے سامنے بھی۔ بس میں نے شادی وادی نہیں کرنی، رشیدہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔
ارے اس طرح تو تم کنواری رہ جاؤ گی، کیونکہ تم جیسی حسین چڑیل سے صرف میں ہی شادی کر سکتا ہوں. کسی اور کی ہمت نہیں کہ تم سے شادی کر سکے، انور نے مسکراتے ہوئے کہا. ارے تم نے مجھے چڑیل کہا ہے؟ رشیدہ نے غصے میں آتے ہوئے کہا. اس کا حسین چہرہ کندھاری انار کی طرح سرخ ہو گیا تھا. ارے ڈارلنگ، میں نے تمہیں حسین بھی تو کہا ہے، انور نے مزے لیتے ہوئے کہا. آج اسے ممبران کے سامنے رشیدہ سے شادی کا کہہ کر اسے اچھا لگا تھا، تو دیگر ممبران بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے. ہریش کا دل کیا کہ وہ بھی اپنی حسین ترین ممبر انسپیکٹر ریکھا سے محبت کی بات کرے اور شادی کے لیے پرپوز کرے، لیکن وہ ہمت نہ کر سکا، اس لیے بس مسکرا کر ٹھنڈا سانس لیا. ویسے سب ممبران جانتے تھے کہ ہریش انسپیکٹر ریکھا کو دل سے چاہتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن انسپیکٹر ریکھا کرنل فریدی کی طرف مائل تھی اور اسے دل و جان سے چاہتی تھی. لیکن بہرحال ہریش بھی اسے اچھا لگتا تھا اور ایک لحاظ سے وہ 2 کشتیوں کی سوار تھی. لیکن اس وقت ہریش بھی دیگر ممبران کی طرح انور اور رشیدہ کی باتوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، اور سبھی انور اور رشیدہ کی نوک جھوک سے لطف اندوز ہو رہے تھے. تمہیں اس سے مطلب میری شادی ہو یا میں کنواری رہ جاؤں؟ تم اپنے کام سے کام رکھو نا، رشیدہ نے بدستور مصنوعی انداز میں لہجے کو سخت بناتے ہوئے کہا. یہ دونوں کس بات پر لڑ مر رہے ہیں غمید بھائی؟ قاسم نے کیپٹن حمید کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا. موٹے گھابڑ، کیا تم احمق ہو؟ دیکھ نہیں رہے انور اپنے کرائم رپورٹر پارٹنر رشیدہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ انکار کر رہی ہے. لیکن میں نے محسوس کر لیا کہ رشیدہ بس اوپر سے ہی انکار کر رہی ہے، اصل میں دل میں بہت خوش ہے وہ، کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے کہا. ٹھیک کہہ رہے ہو غمید بھائی، مس رشیدہ تو بالکل ہی پاگل ہو چکی ہیں. ویسے یہ کس کے پیچھے بھاگ رہی ہیں؟ اوہ، کہیں وہ میں تو نہیں غمید بھائی؟ قاسم کہتے کہتے چونکا تو کیپٹن حمید نے گھور کر اسے دیکھا. کبھی تم نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی ہے بیوقوف انسان؟ کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا تو قاسم کے چہرے پر خجالت بھرے تاثرات ابھر آئے. اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن آئینہ نہیں تھا. شاید وہ واقعی اپنی شکل آئینے میں دیکھنا چاہتا تھا. اوہ، میں آئینہ تو گھر بھول آیا ہوں، قاسم نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا. چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اگر رشیدہ نے تمہاری باتیں سن لی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، کیپٹن حمید نے ڈبٹنے والے انداز میں کہا. تو قاسم نے ہونٹوں پر یوں انگلی رکھ لی جیسے اس نے رشیدہ کے ڈر سے نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو. اس کے انداز پر کیپٹن حمید کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی. انور، اگر اب تم نے ایک لفظ بھی بولا نا تو میں تمہارا چہرہ نوچ لوں گی. بہتر یہی ہے کہ چپ ہو کر بیٹھ جاؤ، رشیدہ نے اسی لہجے میں کہا. تو انور کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی. تم مجھے ہر حال میں قبول ہو. انور آج ٹھیٹ بنا ہوا تھا. اس نے بھی رشیدہ کو زج کرنے کی قسم کھا لی تھی. آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے. تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. اور لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک مل سکے.